او کلذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشها، کیا اس شخص کا حال نہیں دیکھا؟ اب یہاں یہ دیکھنے سے یہ مراد نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر موجود تھے، یا اللہ جنہیں یہ کلام کر رہا ہے وہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ یہ دیکھنے سے مراد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لنگوسٹک لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے، نہ کہ یہ ویڈیو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھی، نہ کہ وہاں حضور موجود تھے۔ وہ جس طرح ہے نا کہ کافروں کو سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے؟ تو اب یہ دیکھنے سے مراد نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ بعد میں چیزیں جو سائنس کے ذریعے بھی پروو ہو گئی ہیں، کہ اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ یہ پہلے کائنات ملی ہوئی تھی، گیسز تھی۔ اسی طرح اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اس شخص کا حال یا اس شخص کا قصہ نہیں سنا جو ایک بستی سے گزرا، جو مطلب تباہ و برباد تھی، وہ ہر طرح سے تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس شخص کا حال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو بالکل تباہ و برباد تھی، اپنی چھتوں کے بال پڑی ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت اس مردہ اور تباہ حال بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بستی دوبارہ کس طرح آباد ہوگی، یا پھر کس طرح اللہ رب العزت زندہ کرے گا؟ قرآن کریم کے اس واقعے کی تفصیل ہمیں تورات میں ملتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ کسی ایسی بستی سے ان کا گزر ہوا کہ جو بالکل تباہ تھی، مطلب اس کے کھنڈرات وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے ایسے کہا کہ اللہ رب العزت یا کس طرح اس بستی کو زندہ کرے گا؟ اب اس آیت کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے، کہ انہوں نے بستی کو نہیں کہا بلکہ اپنی مردہ قوم کو کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، ان کے تو دل مردہ ہو چکے ہیں، یا پھر میری قوم کو عروج کیسے ملے گا؟ دونوں باتیں ہی درست ہو سکتی ہیں، کیونکہ آگے جو گدھے والا قصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی مار دیا، تو اس مار دینے سے مراد یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بستی کھنڈرات، مطلب وہاں وہ تباہ حال تھی، اس میں کچھ باقی نہیں رہا تھا، وہ تباہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اب یہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور ظاہری موت بھی، کیونکہ جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ یہ نیند بھی موت کی بہن ہی ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں 100 برس کے لیے سلا دیا، اور جس طرح اصحاب کہف کو تو اللہ رب العزت نے 300 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا قال کم لبثت، جب اللہ رب العزت نے دوبارہ حضرت عزیر کو زندہ کیا یا جگایا تو فرمایا ہاں بھائی کتنا عرصہ تو یہاں سوتا رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا میں یہاں سویا ہوں ایک دن یا تھوڑا ایک دن سے کچھ زائد یا ایک دن کے لیے۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ رب العزت نے کہا نہیں تو ایک دن کدھر، تو یہاں 100 برس کے لیے سویا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھ اپنی کھانے پینے کی اشیاء کو کہ میں نے انہیں بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ 100 سال تک اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا۔ وانظر الی خمارک، اور پھر کہا دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ حضرت عزیر کے ساتھ وہ گدھا بھی تھا، اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی تھی اور اس کی ہڈیاں بھی سامنے آ گئی تھی، اور جو کھانا 100 برس تک اللہ رب العزت نے وہیں پر بالکل اس کی اصلی حالت میں وہیں پڑا ہوا تھا۔ یہاں اب اللہ رب العزت کھانے کو بھی خراب کر سکتا تھا اور گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن یہاں کوئی سوچ سکتا تھا کہ کھانا تو ایک دن میں بھی خراب ہو سکتا ہے، تو گدھا تو
پھر اللہ رب العزت نے اس لیے گدھے کو، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے گدھے کو موت دی۔ پھر اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام میں فرمایا کہ اب تو دیکھ کہ کس طرح میں تیرے گدھے کو زندہ کرتا ہوں، کہ اس کی تو ہڈیاں بھی تیرے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اب تو تجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ مردہ ہے اور یہ ایک لمبے عرصے تک مطلب اس کی موت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے کھانے کو 100 سال تک محفوظ رکھا، اور یہ ہوتا ہے معجزہ کہ اللہ رب العزت نے کھانے کو 100 سال تک محفوظ رکھا، اور جو دوسرا گدھا ہے اسے اللہ رب العزت نے موت دے دی۔ اور دیکھیں آگے کیا الفاظ ہیں، وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھ اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ ساری یہ منظر تو عزیر علیہ السلام نے ہی دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے مردہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور کس طرح اللہ رب العزت نے مردہ چیز کو جان دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ رب العزت کس طرح ایمان مضبوط کر رہے ہیں، اپنے پیغمبر کا اللہ یہ معجزہ دکھا کر ایمان مضبوط کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کہ وہ 300 سال چاہے سلائے تو پھر زندہ کر دے، چاہے وہ 100 برس تک سلائے تو پھر زندہ کر دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ویسے ہی بن گیا ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ ساری چیزوں کا جواب قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت مردہ میں چاہے تو جان ڈال دے، اور چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے، اور چاہے تو زندہ کو مار دے۔ حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے انسان اور دیگر جانداروں کے کیس میں، لیکن وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، اور اس کا ایک مقرر وقت مطلب ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے کیس میں 9 منتھ ہیں اور ایلیفینٹ میں 22 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت کس طرح مردہ میں جان ڈال دیتا ہے۔ تو یہ روزانہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سیکنڈ میں ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہڈیاں تھیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں کھڑا کیا، ان میں جان ڈالی اور اوپر گوشت چڑھا دیا، اور گدھا مطلب زندہ گدھا سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ساری چیز اللہ رب العزت نشانیاں بنا کر ایک پیغمبر کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت چاہے تو مردہ میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی یا ظاہر ہو گئی، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو انہوں نے کہا کہ جانتا ہوں تحقیق اللہ کہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب حضرت نہیں وہ اصحاب کہف والا قصہ وہ دقیانوس کے زمانے میں جو پیش ہوا تھا، جب پھر وہ روپوش ہو گئے غار میں اور وہاں سو گئے، اور ان کا 300 برس تک سوئے رہے، تو جو دقیانوس بادشاہ تھا، جب اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی تو اس کے بعد 300 سال کا عرصہ گزر گیا، تو پھر جو نیا بادشاہ آیا تو اس کے زمانے میں مطلب ایک یہ ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن صرف روحوں کا حساب ہوگا، جسم نہیں ہوں گے۔ تو اس شہر میں جدھر وہ دقیانوسی بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ آیا تھا، وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ادھر اب مسلمان جو اس وقت کے تھے
ان میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ صرف ایک طبقہ کہہ رہا تھا، دو طبقے ہو گئے تھے، دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک یہ کہہ رہا تھا کہ صرف روحوں کا حساب ہوگا، جسموں کا نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں چیزیں ہوں گی، روح بھی ہوگا اور جس طرح دنیا میں ہے روح اور جسم دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو جب ان میں سے صحابہ کہف میں سے ایک بندہ وہ ایک سکہ لے کر گیا روٹی کے لیے، جب وہ اٹھے تو انہیں بھوک لگی تھی، تو وہ گیا تو اسے لوگوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تیرے پاس جو یہ کرنسی ہے یہ تو 300 سال پہلے کی ہے، تو اب اسے کہاں لے آیا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کروایا۔ جب اسے انہوں نے بادشاہ کے محل میں پیش کیا تو انہوں نے جب ان کے نام پوچھے کہ تمہارے کیا نام ہیں، کہ اس طرح کے آدمی کچھ بھاگے تھے 300 سال پہلے، تو انہوں نے جب وہ نام دیکھے اور ان کے نام پوچھے تو ان کے وہی نام نکلے۔ تو جب انہوں نے ساروں کو وہاں گرفتار کر کے لایا گیا تو ان سے یہ جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ تو وہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں 300 سال کے لیے سلائے رکھا، کہ اگر اللہ 300 سال کے لیے بغیر موت دیے کسی کے سلا سکتا ہے، ان کے جسم بھی ظاہری طور پر سلامت رکھ سکتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں کہ اللہ رب العزت مردہ کو بھی اور قیامت کے دن جسموں کے ساتھ روحوں کو اٹھائے اور ان کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل